موعود کبریا کے پدر مولا عسکری، ہم عاصیوں پر کیجے نظر مولا عسکری۔ اور گر آپ کی نظر نہ ہو مولائے انس و جاں، گر آپ کی نظر نہ ہو مولائے انس و جاں، عاشق یہ سارے جائیں کدھر مولا عسکری، عاشق یہ سارے جائیں کدھر مولا عسکری۔ اور تیرے فراق میں ہے تڑپتا ہمارا دل، تیرے فراق میں ہے تڑپتا ہمارا دل، مل جائے سامرا کا سفر مولا عسکری، مل جائے سامرا کا سفر مولا عسکری۔ اور غم میں تمہارے سوگ نشیں ہے یہ کائنات، غم میں تمہارے سوگ نشیں ہے یہ کائنات، ماتم کناں ہیں جن و بشر مولا عسکری، ماتم کناں ہیں جن و بشر مولا عسکری۔ أيها الراضي أيها الباضي يا أمان حسين حسين، انشعارا جن فدايا خاك پايا أهل بيتك۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم، اور آپ سب کی خدمت میں زین العابدین خوئی نسیم کربلا پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ حرم امام حسین علیہ السلام کا یہ واحد آفیشیل چینل ہے کربلا ٹی وی کے نام سے، اور اس چینل سے حرم کی نشریات نشر ہوتی ہیں، اور ہم آپ کی خدمت میں کربلا کو لے کے حاضر ہوتے ہیں، کربلا آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ بارہا ہمیں یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ ہم نسیم کربلا کی اس کربلائی نسیم کے ساتھ اور اس کربلائی ہواؤں کے ساتھ، ہواؤں کے دوش پر سوار ہو کر آپ کو کبھی بین الحرمین کی ہواؤں میں لے کے جاتے ہیں، کبھی حسین کے قبے کے روبرو، کبھی قبۃ العباس کے روبرو لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی سعادت ہے، اور مولا کی ہم پر عنایت ہے کہ ہم مولا کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سلام کے ساتھ ساتھ آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے ہمیں، اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، لوگوں سے جو ہے ہماری اس نشریات کو آگے لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو بتائیے کہ یہ کتنا بہترین انداز سے یہ پروگرام آپ کو کربلا لے کر جا رہا ہے، اور اس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔ آپ کے کمنٹس کا ہمیں بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ آج ہم جس پروگرام کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، بہرحال نسیم کربلا ہے، اور یقیناً کربلا کے اس پروگرام میں ہم اس کے بعد آپ کو جمکران بھی لے کر چلیں گے، اور وہاں سے خصوصی نشریات ہوں گی مسجد مقدس جمکران جو مقام امام زمانہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلیے سلام کرتے ہیں اس بارگاہ کو جسے سلام کرنے روز ملائکہ اترتے ہیں، انبیاء اور مرسلین سلام کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین
وعلی اصحاب الحسین۔ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم آج کی اس نشریات میں ایک غم کا عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک عزا کا دن ہے، ایک سوگ کا عالم ہے، اور کیوں نہ ہو کائنات میں ہمارے اور آپ کے 11ویں حجت خدا امام ابو محمد حسن ابن علی الزکی العسکری علیہ السلام کا روز شہادت ہے، اور اس روز شہادت میں ہم اور آپ اپنے امام کے اس پرسے اور تعزیت کی فضا میں آج گفتگو کریں گے اور اس پروگرام کو لے کر چلیں گے۔ ہمارے پاس ایک خصوصی مہمان بھی ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی گفتگو رہے گی۔ دیکھیے، جب تذکرہ ہوتا ہے 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا، تو ایک منظر کھنچ جاتا ہے سامرہ کا۔ ہاں، یقیناً سامرہ وہ جو کسی زمانے میں ایک فوجی چھاونی ہوا کرتی تھی، اور دشمن نے میرے اور آپ کے امام کو نہایت ظلم و ستم کے ساتھ اس فضا میں اپنے نگرانی میں امام کو رکھا ہوا تھا۔ دیکھیے، یہ میرے اور آپ کے وہ مظلوم امام ہیں جنہیں فقط 28 برس کی عمر میں شہید کر دیا گیا۔ یہ میرے اور آپ کے وہ امام ہیں جنہیں کم و بیش فقط 6 سال کا عرصہ امامت کے لیے ملا، اور اس 6 سال کی عمر میں بھی امام نے عمر امامت جو ہے اس میں 3 برس امام کے قید میں گزر رہے ہیں، اور کم و بیش یہ جو قید میں گزرنے والے 3 برس ہیں، یہ دیکھیے اس محدود عرصے میں بھی امام کی وہ تعلیمات ہیں اور وہ امام کی نصیحتیں اور وہ فرامین ہیں کہ اللہ اکبر، امام ہم اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث شرم و عار نہ بنو۔ امام ایک دبستان ہیں علم و ادب کا، امام تاجدار امامت ہیں، امام عسکری علیہ السلام، اور یقیناً آج وہ سوگ کا دن ہے جس سوگ میں ہم اپنے آخری امام کو پرسہ دیں گے ان کے بابا کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
جہان روتے ہیں، ہر یتیم امام زمان ہوتے ہیں۔ ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، ہائے حسن عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، شاہ سامرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا۔ ہائے قیامت کی گھڑی آ گئی کیسی، سائے سے محروم تیرے ہو گئے مہدی، ہو کے جدا روتا رہا آپ کا بیٹا، اے میرے بابا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا۔ کیسا سیری کا ستم تم پہ ہوا ہے، تیرے لیے گھر تیرا زندان بنا ہے، کیسا سیری کا ستم تم پہ ہوا ہے، تیرے لیے گھر تیرا زندان بنا ہے، مولا تیرا گھر میں ہوا دفن جنازہ، آئے غربتا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا، اے بن زہرا عسکری مولا۔ جی ناظرین، تو ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ ایک سوگ کا دن ہے، ایک غم کی فضا ہے، ایک ماتم کی فضا ہے، اور ہر عزادار یہ چاہتا ہے کہ اپنے امام کے بارے میں کچھ معرفت حاصل کرے، اپنے امام کو جانے، اپنے امام کو پہچانے کہ میرے امام کیوں میرے لیے اسوہ عمل ہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہی سوال لے کر چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک بہترین مہمان اور نہایت علمی شخصیت، حوزہ علمیہ قم المقدس کی ایک بہترین علمی شخصیت، آپ کا اسم گرامی مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں آپ نے جو ہے سعادت بخشی۔ قبلہ سب سے پہلے تو پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں، اور آپ کو بھی میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے امام، آپ کے جد بہرحال۔ تو قبلہ یہ ہمارا عنوان بہرحال امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، تو مولا کا جو ہم جب یہ بات ہوتی ہے کہ کسی امام کا ذکر آتا ہے تو ایک سوال ممکن ہے کہ ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں اٹھے کہ ہم کیوں اماموں کو آئیڈیل مانتے ہیں؟ جی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً بہت اہم سوال ہے، خاص طور سے اس زمانے میں کہ جب ہر طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنے لائف اسٹائل کو مسلمانوں پر تھوپا جائے، اور ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ کم کم دھیرے دھیرے جو ہے وہ مسلمان بھی، خاص طور سے ہمارا جوان جو ہے اس مغربی جو کلچر ہے اس میں رنگتا جا رہا ہے۔ پڑھنا لکھنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس کا جو ہے وہ اپنے لائف اسٹائل کو وہی کرتا جا رہا ہے کہ جو مغربی کلچر اور یورپین کلچر چاہتا ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائف اسٹائل کے حوالے سے خود قرآن مجید نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور مختلف جو نمونے عمل ہیں، رول ماڈل ہیں، اس میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ قرآن صامت ہے، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن صامت ہی نے قرآن ناطق کو جو ہے وہ آئیڈیل اور رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا ہے۔
ظاہر سی بات تفصیلی گفتگو اس طرح سے نہیں ہو سکتی، لیکن میں چاہوں گا کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو کہ اس زمانے میں خصوصاً زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ انہیں آئیڈیل مانے، مکتب اہل بیت کو پہچانے، اور یہ جو ہادیان رحمت ہیں، یہ جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں، ان کی زندگی لوگوں کو کے لیے زیادہ سے زیادہ واضح ہو سکے، اور تاکہ وہ ان کو اپنا آئیڈیل بنا سکیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے مختلف آیتوں میں ائمہ اہل بیت کو، اہل بیت علیہم السلام کو آئیڈیل اور رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا۔ کبھی کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی یہ جو سچے ہیں حقیقت میں، جنہیں قرآن نے سچا کہا ہے، ان کو آئیڈیل کے طور پہ کبھی جو ہے وہ ان کا تذکرہ اس لیے کہ اس طرح سے کیا کہ یہ وہ ہیں کہ جو یتیم و مسکین و فقیر کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں، انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ کبھی انہیں جو ہے وہ ان کی طہارت کا ذکر کیا ہے تطہیر میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کبھی کانہم بنیان مرصوص کے طور پر ذکر کیا، ان کی شجاعت کا تذکرہ کیا۔ تو مختلف طریقے سے اللہ نے ان کے صفات و کمالات بیان کی۔ ان کے صفات و کمالات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جوان خاص طور سے جو ہے وہ ہر زمانے میں، اس زمانے میں خاص طور سے ایسے آئیڈیل اور ایسے رول ماڈل کے پیچھے نہ جائے کہ جنہیں اپنے لیے آئیڈیل بنانے میں نہ دنیاوی سعادت ہے اور نہ ہی اخروی سعادت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جوان جو ہے وہ اس چیز کو اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشش یہ ہے جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اہل بیت علیہم السلام کے دشمن ہیں، کہ وہ اپنے جو رول ماڈل ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے ہمارے جوانوں اور ہمارے بچوں پہ وہ تھوپے، اور لاشعوری طور پہ وہ اس کو اپنا آئیڈیل بنا، کہ ہمارے بچے انہی کی پیروی پہ چل پڑیں اور وہ مغربی ہیروز کو ہی جو ہے وہ اپنا ہیرو بنا لیں۔ اور خاص طور سے ہمیں اس پر بھی دھیان دینا ہوگا، ہمارے بچے جو گیم کھیلتے ہیں، ہمارے بچے جو کارٹونز دیکھتے ہیں، حتیٰ گیمز اور کارٹونز کے ذریعے جو ہے وہ نمونہ عمل پیش کیا جاتا ہے، تاکہ بچپنے سے ہی ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ جو نہیں معلوم سپر مین اور اسپائڈر مین اس طرح کے جو کارٹون بنے ہوئے ہیں، انہیں لہٰذا بہت زیادہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہمارا بچوں کی طرف بھی ہمارا دھیان رہے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ جوان بھی ہمارے متوجہ رہیں کہ ہم کسے اپنے آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ جب اللہ نے اپنی کتاب میں اہل بیت علیہم السلام کو ہر اعتبار سے آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا ہے، تو میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہمارا جوان سوچے کہ بھئی آئیڈیل کو تو سامنے ہونا چاہیے، ہم اسے دیکھیں، اس کے رفتار و گفتار، اس کے اخلاق کو دیکھ کے اپنائیں، محسوس کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ علیہم السلام تو اس وقت موجود نہیں ہے، کتابوں میں تذکرہ ہے ان کے اخلاق کا، ان کی سیرت کا، ان کے کردار کا۔ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں ائمہ نہیں ہیں، مگر ان کے جو نائب ہیں، مجتہدین برحق جو ہیں، برحق مراجع جو ہیں، وہ موجود ہیں، جنہوں نے ائمہ علیہم السلام کی صفات و کمالات کو اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم یہ بتانے کے لیے ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پر اہل بیت علیہم السلام چل رہے تھے، لہذا ہمارے جوان کو بھی ہمارے مراجع کرام کے راستے پر چلنا چاہیے، جو کہ اہل بیت علیہم السلام کا اور ہمارے اماموں کا راستہ ہے۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں قبلہ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے اور ائمہ معصومین کے حوالے سے روشنی ڈال رہے تھے۔ چلیے ایک وقفے کی جانب چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لبيك يا مسموع
ناظرین، جس انداز میں ماشاءاللہ سے یہ گفتگو چل رہی ہے اور سید بزرگوار جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں مولانا صاحب، قبلہ نے بہت اچھے انداز میں یہ بتایا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کیوں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں. تو قبلہ یہ آئیڈیالوجی آپ نے کہا کہ قرآن نے اس کی جانب اشارہ کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس آئیڈیالوجی کو سمجھنا چاہ رہا ہوتا ہے، ان کے لائف سٹائل کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسا کوئی ان کا طرز عمل رہا ہے ان کی زندگی میں، کون سا لائف سٹائل ایسا رہا ہے جس کو دیکھ کر ہمارا نوجوان، ہماری جو آج کی جنریشن ہے، وہ امام کو اپنا نصب العین بنائے اور ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا ہیرو بنائے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. یقیناً کیونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو زندگی تھی، ظاہر سی بات ایک مختصر زندگی تھی، اور خصوصاً آپ کی زندگی میں ہمارے جوانوں کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل ہے، خاص طور سے وہ شرائط کہ جس میں آپ زندگی گزار رہے تھے. تو میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ذکر کروں گا کہ آپ کی جو سوشل لائف تھی وہ کیا تھی. ہم اگر جوانوں کے لحاظ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی سیرت و زندگی پہ نظر ڈالنا چاہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ آپ کیونکہ انسان کے اوپر دو ذمہ داری ہے. ایک جو ہے وہ اس کی پرسنل ذمہ داری ہے، پرسنل جو رسپانسبلٹی ہے، اور ایک سوشل ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو ان کی انفرادی جو ذمہ داری تھی اس لحاظ سے بھی وہ جوانوں کے لیے آئیڈیل ہیں. خصوصاً ظاہر سی بات ہے وہ کوئی بھی مرحلہ لے لیں، چاہے وہ آپ کے سخاوت کا مرحلہ ہو، یا آپ جو انفاق کرتے تھے اس کی بات ہو، یا آپ کے اندر جو زہد اور سادگی پائی جاتی تھی، یا خاص طور سے جو آپ نے عابدانہ زندگی گزاری. آج اب ہم دیکھیں کہ بعض جگہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض اماموں کے سلسلے میں کہ مثلا ان کو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، جبکہ انہوں نے اپنی زندگی میں عبادت کر کے بتایا کہ ہم خدا نہیں ہیں، ہم بندہ خدا ہیں، ہم بندہ خدا ہیں. اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی پوری زندگی کو، اپنی زندگی کے ہر عمل سے اس چیز کو ثابت کیا بندہ خدا، بلکہ اللہ کی بندگی کے ذریعے انہوں نے اللہ کی طرف اور معبود کی طرف لوگوں کو جذب کیا، لوگوں کو لے کے آئے، لے کر گئے خدا تک لے کے. اس لیے ملتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام صالح بن وصیف ہے، یہ کمانڈر ہے اس وقت کا، اور جو وزراء ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم حسن عسکری پر اور سختیاں کرو، یہ سختی کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دو ایسے لوگوں کو ان کے اوپر ذمہ داری دے رکھی ہے کہ جو پوری طرح سے ان پر سختی کرنے کے لیے گئے تھے، مگر ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دن میں وہ ان کی زندگی عبادت خدا میں بدل گئی، ان کی پوری زندگی مناجات خدا میں بدل گئی. اب وہ عبادت اور مناجات کی منزلیں طے کر رہے ہیں. کیا بات ہے! یعنی اتنے بگڑے ہوئے بندوں کو بھیجا جی، اور وہ بھی بدل گئے. یعنی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو بندگی خدا کے سائے میں ڈھال کے گزارنا شروع کر دیں تو لوگ خود بخود ہماری طرف جذب ہوں گے اور ہمیں آئیڈیل بنائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جذابیت پائی جاتی ہے امام کے اس انداز میں کہ مولا کی عبادتوں سے وہ جو جس کا عبادت سے کوئی سروکار نہیں تھا دور دور تک، وہ آئیں اور وہ آ کے وہ شریر افراد اور وہ برے افراد وہ آ کر امام سے اتنا جذب ہو گئے کہ اس کو وصیف کو یہ کہنا پڑ گیا. جی جی، اس لیے ملتا ہے کہ وہ وزراء نے کہا کہ تم ایسا ہے کہ ان دونوں کو بلا کے لے کے آؤ. وہ دونوں کو بلایا گیا کہ بھئی کیا تم نے کیا دیکھا کہ تمہاری زندگی میں یہ تبدیلی آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو بھی چیز زبان پہ لے کے آتے ہیں وہ اذکار الہی ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر. اس کے علاوہ زبان پہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں، یعنی ان کی پوری زندگی اللہ کی ذکر اور عبادت میں گزرتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ بھی ہو جائیں، کہیں تک ہو جائیں، ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہم بندہ خدا ہیں. اگر ہم اس چیز کو، خالی ایک صفت کو ہم اپنے اماموں سے اپنا لیں کہ انہوں نے پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری، عبادت کے ذریعے انہوں نے عبودیت کو حاصل کیا ہے. صرف مسجد میں وہ اللہ کے عبادت گزار نہیں تھے،
بلکہ مسجد کے باہر بھی وہ رہتے تھے تو انہیں اس بات کا یقین تھا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اب دیکھیے نا زیارتوں میں بھی ہم کرتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ جی جی بے شک. امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر. جی. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے عبادت کی, آپ نے نماز آپ نے قائم. نماز قائم کی. تو اب ہم یہ دیکھتے اچھا ہیں قبلہ اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا یقیناً شاید ہماری دینی تعلیمات میں کہ بار بار ہم سے یہ شہادتیں دہرائی جا رہی ہیں ہماری زبان پہ جی کہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی. جی آپ نے وہ یعنی ایک تو یہ شاید وہ طبقہ جو ہے نہیں چاہتا, وہ جو طبقہ نصیریت والا طبقہ ہے جو ان کو خدا سمجھ بیٹھ رہا ہے, جی جی. تو وہ اس طبقے کو بھی بھائی یہ نماز پڑھ رہے تھے, یہ عبادت کر رہے تھے. کس کی نماز پڑھ رہے تھے؟ ہاں کس کی عبادت کر رہے تھے؟ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ان کا معبود کوئی اور ہے. واہ. تو جس کا معبود ہو وہ خود معبود نہیں بن سکتا. واہ واہ واہ. جو کسی اور کو اللہ مان رہے ہیں وہ اللہ نہیں بن سکتے. انہیں خدا نہیں بنایا جا سکتا. بہترین. اور اس میں خاص طور پہ یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ دیکھو اگر تم ہمارے شیعہ ہو, اگر ہمارے ماننے والے ہو تو پھر ایسے رہو جیسے ہم جی کے جیسے ہم رہتے ہیں اور ہمارے انداز کو. لیکن عام طور سے میں ایک نقطہ عرض کروں بریکٹ میں, عام طور سے ہوتا ہے کہ جو معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب تک انسان مسجد میں ہے اپنے کو بندہ رحمان سمجھ رہا ہے, جیسے مسجد کے باہر قدم رکھا بندہ شیطان بن گیا, یعنی بھول جاتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. حالانکہ اگر انسان کو صرف یہ یقین حاصل ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو بہت سارے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سارے معاشرے کے مسائل حل ہو جائیں گے, بہت سارے ہم جہاں آفس ہے ہمارا اس کے مسائل, یعنی بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. خالی ہم اس بات کا یقین کر لیں اور باور کر لیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, 24 آور ہم اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھیے نا یہاں جو ہے وہ جس طرح سے مولا کا ایک قول ملتا ہے, یہی امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ جو ہے کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا, ہمارے لیے باعث زینت بنو اور ہمارے لیے جو ہے وہ باعث شرم و شرمندگی نہ بنو. اب یہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ مولا نے گویا جو ہے وہ یا بلکہ آگے جا کر جو ہے وہ اسی روایت میں کہیں جو ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جو ہے جب یہ تمام اچھے مواصفات کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, صدق الحدیث ہے, سچائی ہے, امر معروف ہے, نہی عن منکر ہے, فلاں ہے, یہ ساری چیزوں کے بعد اگر کوئی جو ہے وہ کسی کو کہا جائے کہ ھذا شیعیٌ فیسرنی ذلک, جب ایسے بندے کو شیعہ کہا جائے تو ہمیں فخر ہوتا ہے. جی, مختلف اماموں سے یہ جو حدیث آپ نے اسی طرف اشارہ کیا وہی اس کے بعض حدیث میں یہاں تک ملتا ہے اسی کہ تم جہاں رہ رہے ہو وہاں پہ اگر 1,00,000 لوگ, تعداد تو کثرت کے لیے, اگر کثیر تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں تو لوگ تو کردار کے لحاظ سے, تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے تمہیں سب سے افضل ہونا چاہیے. صحیح. اچھا تو قبلہ ماشاءاللہ بہترین انداز میں یہ گفتگو چل رہی تھی, تو اب ہم ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے مزید استفادہ کریں گے. ناظرین جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ اور ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے, زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے. میرے سیدہ کو دے دے, میرے سیدہ کو دے دے, میلا عسکری کا ہے. زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے, زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے. پورے سا امام وقت کو دیتے ہیں ماتمی, پورے سا امام وقت کو دیتے ہیں ماتمی. قائم کے سر سے سایہ, قائم کے سر سے سایہ اٹھا عسکری کا ہے. زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے, زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے. لگتا ہے آج سامرا جیسے ہو مدینہ, لگتا ہے آج سامرا
سامدہ میں ایسے غم سامدہ میں ایسے بپاس کری کا ہے زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے غیب و بلا سے کم نہیں یہ سامدہ جہاں غیب و بلا سے کم نہیں یہ سامدہ جہاں اس شہر میں جو قتل اس شہر میں جو قتل ہوا عسکری کا ہے زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے میرے لیے حسینی یہ نسبت سے کم نہیں میرے لیے حسینی یہ نسبت سے کم نہیں آنکھوں سے میری اشکیں آنکھوں سے میری اشکیں آزاد کری کا ہے زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے زخموں میں ایک زخم نیا عسکری کا ہے تابوت اٹھ رہا ہے یہ زہرا کے لال کا پھر قتل ہو گیا ہے محمد کی آل کا جی ناظرین، تو ہم مولانا قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور بہت اچھے انداز میں قبلہ نے روشنی ڈالی امام عسکری علیہ السلام کی ذات پر اور امام کے فرامین کے اوپر گفتگو ہوئی اور بات پہنچی امام کی آئیڈیل زندگی کی جانب ہم پہنچے۔ تو قبلہ یہ امام کی جو آئیڈیل زندگی ہے اس میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ امام نے خود جو ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے اور ان کے فضیلت ان کے مقام مرتبے کے حوالے سے یا آل رسول کے بارے میں مولا عسکری علیہ السلام نے خود کیا کچھ ایسا فرمایا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ کہ جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اس میں سب سے پہلا مصداق اور سب سے پہلے درجے کا سب سے اتم اور اکمل مصداق سب سے کامل مصداق جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کے مرتبے میں مثلا شیعہ حیدر کرار ہیں، پھر اس کے بعد دیگر اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے آتے ہیں۔ بے شک۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے انہیں مخاطب قرار دیا اہل بیت علیہ السلام کو سب سے پہلے مرحلے۔ اچھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جہاں جہاں قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے وہاں پہ شامل ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کی ایک فرد ہیں۔ ٹھیک۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عظمت اور جو فضیلت اور جو کردار قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو کہ قرآن ناطق ہیں، انہوں نے اپنی زبان سے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہمیں دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ جب مکتب اہل بیت اور تعلیمات اہل بیت کی طرف لوگ متوجہ ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جو عالمی سازشیں اہل بیت علیہ السلام اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ہوتی رہتی ہیں، ہو رہی ہیں اب تک کہ انہیں اہل بیت سے قریب نہ ہونے دیا اور اب تک ہو رہی ہیں، انہیں اہل بیت کی آئیڈیالوجی سے قریب نہ ہونے دی جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت آیت اللہ سستانی نے، جیسا کہ متزل العالی نے جو حکم دیا جس کی وجہ سے داعش کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ نے جب حکم دیا اور امریکہ اور اسرائیل، امریکہ کی بیس پر اسرائیل پہ جب حملہ ہوا، تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں یہ تجسس پیدا ہوا
کہ یہ بھائی کون سا مذہب ہے کہ جس کے اندر اتنی جرأت پائی جاتی ہے کہ جو اپنے کو وقت کا سپر پاور کہہ رہا ہے اس کے خلاف بھی حملہ کر سکتا ہے. وہ اسرائیل کی جو اپنے کو سب سے زیادہ طاقتور ہر لحاظ سے مانتا ہے اس پہ حملہ کر سکتا، اس کا جواب دے سکتا ہے. تو یہ شجاعت کہاں سے پائی جاتی ہے؟ تو لوگ حضرت آیت اللہ خامنئی کی طرف متوجہ ہوا. اس کے بعد دیکھا کہ کون سی آئیڈیالوجی ہے کہ جس کو یہ فالو کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ مذہب اہل بیت ہے. تو اس دور میں ابھی حالیہ دنوں میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ ہمارے جو مجتہدین برحق ہیں، خصوصاً حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنئی، ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان میں وہ کیا خصوصیات ہیں. اتنی زیادہ عمر ہو جانے کے باوجود بھی ان کے اندر اتنی شجاعت پائی جاتی ہے. اور ظالم آج تک ڈرتا ہے ان سے، آج تک ان سے ڈرتا ہے. یعنی جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے امریکہ، اس سے بھی ایران نہیں ڈرتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. قبلہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور دل کر رہا ہے کہ کربلا کی طرف چلیں، اور چونکہ اس کربلائی گفتگو میں ہمارے کربلائی اور مولا کے چاہنے والے عزادار ہمارے ساتھ ہیں، تو ان تمام ناظرین کو ہم کربلا کی طرف لے چلیں. میرے بھائی جناب توصیف صاحب جو ہیں وہ کربلا معلیٰ میں اس وقت موجود ہیں. جی توصیف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین بڑے مشتاق ہیں کہ مولا کے حرم کا آپ انہیں دیدار کرائیں. جی بہت بہت شکریہ زین بھائی، خدا کی ذات آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور تمام ان برادران کو کہ جو یہ پروگرام پوری دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں. اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ، اور کربلا معلیٰ میں بھی وہ جگہ کہ جس کو بین الحرمین کہا جاتا ہے. بین الحرمین وہ مقام ہوتا ہے کہ ہر زائر کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ زیارت کے سفر کے لیے یہاں پہ تشریف لائے تو ایک رات اس بین الحرمین میں ضرور اس کی بسر، کیونکہ یہاں کا عجیب سا ایک نورانیت کا منظر ہوتا ہے، روحانیت کا ایک عجیب پیغام یہ جگہ دیتی ہے کہ جب انسان دائیں طرف مڑتا ہے تو اس کو حضرت ابو الفضل عباس کا روزہ نظر آتا ہے، اور اس کی نگاہ جب بائیں طرف اٹھتی ہے تو امام حسین علیہ السلام کا نورانی روزہ اس کی آنکھوں کو منور کر دیتا ہے. چونکہ ایام شہادت امام یازدہم یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، تو یہاں پر بھی فضا سوگوار ہے. اور یہاں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس بھی امام کی ولادت اور شہادت ہوتی ہے یہاں کا منظر تبدیل ہوتا رہتا ہے. اگر ایام شہادت ہوں تو سوگواری کی کیفیت یہاں پہ طاری رہتی ہے. پوری رات بین الحرمین میں مجالس عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جلوس عزا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اور چونکہ بین الحرمین ایسا مرکز ہے کہ جو عزاداری کا مرکز کہلاتا ہے، اس وجہ سے اس عزاداری کے مرکز میں اس امام کا تذکرہ کیا جانا ضروری میں سمجھتا ہوں کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے، کہ جس کی شب شہادت آج پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے، اور آج رخ ہے تمام عزاداروں کا سامرا کی سرزمین کی جانب. اور جب بھی شہادت کا کوئی ایام ہو یا ولادت کے ایام ہو، ہر شیعہ کا حق بنتا ہے کہ کم از کم 40 احادیث اس امام کی یاد کرے، ان کو سمجھے، ان کو پڑھے، ان کا مطالعہ کرے، اور ان میں سے جو اس کی زندگی کے لیے بہتر احادیث اس کو نظر آئیں ان سے بہترین استفادہ کرے. یہ اس امام کے ولادت کے دن یا شہادت کے دن کے حوالے سے اس شیعہ کا اس ناصر کا ایک بہترین عمل کہلائے گا، اور بہترین عزاداری کی ایک شکل بھی ہوتی ہے. جہاں آپ جلوس عزا میں جاتے ہیں، جہاں آپ مجالس عزا کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کا مطالعہ بھی عزاداری ہی شمار ہوتا ہے. ہر وہ مجلس حسین اور مجلس عزا کہلاتی ہے کہ جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذکر کا احیاء کیا جاتا ہے. میں اسی مناسبت سے ایک حدیث کہ جو بہت پیاری حدیث ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، وہ کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس پاک سرزمین بین الحرمین سے، کہ امام حسن عسکری نے فرمایا کہ حب الابرار للابرار ثواب للابرار. اگر نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ نیک لوگوں سے محبت ان نیک لوگوں کے لیے ثواب قرار پاتی ہے. اور انہی نیک لوگوں میں سب سے عظیم المرتبت نیک لوگ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. اور اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے کہ وَحُبُّ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ فَضِيلَةٌ لِلْأَبْرَارِ. اگر ایسے لوگ
کہ جو برے ہوں، فاجر ہوں، اگر وہ بھی نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ ان نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی فضیلت کی بات ہوا کرتی ہے کہ برے لوگ، گناہگار لوگ بھی ان نیک لوگوں کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں اور کہتے ہوں کہ ٹھیک ہے ہم گناہگار ہیں، ٹھیک ہے ہم برے ہیں، لیکن ہم پیروکار ہیں تو ان ہستیوں کے، کیونکہ یہی ہستیاں پیروکار بنانے کے قابل ہیں کہ ان کی پیروکاری کی جائے۔ اور تیسرا جملہ ہے وَبُغْضُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ زَيْنٌ لِلْأَبْرَارِ، اگر برے لوگ ان نیک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں یا بغض کا اظہار کرتے ہیں تو یہ چیز ان نیک لوگوں کے لیے زینت بنتی ہے، اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں برے لوگ آتے ہیں، فجار اور فساق ان کے مقابلے میں آتے ہیں، اور یہ چیز ان نیکوکاروں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے زینت بن جاتی ہے۔ اور اسی حدیث کا آخری جملہ ہے وَبُغْضُ الْأَبْرَارِ لِلْفُجَّارِ خِزْيٌ عَلَى الْفُجَّارِ، لیکن اگر اچھے لوگ برے لوگوں سے اور فاجر لوگوں سے بغض کرنا شروع کر دیں تو یہ ان کے لیے مقام شرم ہوتا ہے، مقام خزی ہوتا ہے کہ اگر اچھے لوگ، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، اچھے لوگ چاہتے ہیں کہ برے لوگ بھی اچھے بن جائیں، لیکن اگر اچھے لوگ بھی برے لوگوں سے بغض کرنا شروع کر دیں تو اس کا معنی یہی ہے کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس سے محبت کیجئے۔ بہترین پیغام امام حسن عسکری کا اور بہترین حدیث ہم سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو نیک ہیں، ان لوگوں کے لیے جو برے ہیں، ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام امام حسن عسکری ہے از سرزمین کربلا۔ کیونکہ ایام ازاں ہیں اور شب ازاں ہے تو ہم چاہتے ہیں بین الحرمین سے ایک مختصر نوحہ برادر عزیز عمران علی سے سنیں۔ جی عمران علی۔ عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، درا لیے پہرے پر ستمگار کھڑا ہے، درا لیے پہرے پر ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کہ بہت اہل مدینہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ احسنتم، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ اسی عباس علمدار کے حرم کے سامنے کھڑے آپ سب ناظرین کربلا ٹی وی اردو کی جانب سے نائب الزیارہ ہیں اور دعا گو ہیں خدا کی ذات آپ کا بھی شمار زائرین ابا عبداللہ الحسین اور زائرین ابوالفضل العباس میں سے قرار پائے، آمین۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں اور دعا گو ہیں۔ جی زین بھائی آپ کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ توصیف بھائی، ماشاءاللہ آپ ہمیں ہمیشہ کی طرح کربلا لے جاتے ہیں۔ پروردگار ہم سب کو واقعاً کربلائی ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیا شب ہے، اور آج کی شب میں، شہادت کی شب میں اگر
ہمیں کربلا نصیب ہو رہی ہے، امام حسین کی ذریع نصیب ہو رہی ہے۔ قبلہ بڑی سعادت ہے۔ یقیناً۔ تو قبلہ آپ کے اس موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، تو آپ بیان فرما رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے علماء کو دیکھ کر متوجہ ہو رہی ہے جی کہ کیسا مذہب ہے، اور کیوں نہ ہو میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی تھی کہ ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم بے شک، اونا، بے شک، کہ مولا علی کی وصیت ہے، آخری جملے مولا کے یہی ہیں، تو ظالم کے لیے دشمن بنے رہو، بے شک، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اور ہمارے اس وقت جو ہے وہ بزرگان دین بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں کہ وقت کے ظالموں کو جو ہے وہ اسی طرح سے ان کے لیے دشمن، اور دنیا پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے کہ یہ شیعہ مذہب اور مذہب اہل بیت، مذہب امام عسکری علیہ السلام، یہ جو ہے یہ حق کا مذہب ہے۔ یقیناً یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور آپ نے جو ابھی حدیث کی طرف اشارہ کیا، جس حدیث شریف کی طرف میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اس کی تھوڑی سی ایک جملے میں وضاحت کر دوں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان کو بولنا چاہیے، شیعہ پہ ظلم ہو رہا ہے تو شیعہ اس کے خلاف بولے، جبکہ ان حدیثوں میں کہیں یہ نہیں ہے، کہیں نہیں، اس میں یہ ہے کہ کسی بھی انسان پہ ظلم ہو، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ فریاد کرے اور تمہیں بلائے اپنی مدد کے لیے، تو تم پر فرض بنتا ہے۔ اب تم یہ نہ دیکھو کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے کہ نہیں، اب تم یہ نہ دیکھو کہ تمہارا ہم مسلک ہے کہ نہیں، تم پر واجب ہو جاتا ہے تم اس کی مدد کرو۔ آج جیسا کہ غزہ و فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سب دین کے لحاظ سے مسلمان ہیں سب، لیکن ٹھیک ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ اور آغا سیستانی نے بھی اس پہ جو ہے قبلہ نے بہت واضح طور پہ انہوں نے بیان دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ نے جیسا کہا کہ ہمارے جو بزرگ علماء ہیں ان کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور یہ بزرگ علماء اپنے لیے کسے آئیڈیل بناتے ہیں؟ ائمہ اہل بیت کو، جو 12 امام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نام بنام جو ہے وہ بتا کے گئے ہیں، یہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے برحق مجتہدین ہیں، ان کے ذریعے وہ اماموں تک پہنچتے ہیں اور مذہب اہل بیت تک پہنچتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات بیچ میں آ گئی، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ تو میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابو ہاشم کے بارے میں کہ ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس کتاب کا وارث جو ہے وہ ان لوگوں کو بنایا کہ جس کو ہم نے منتخب کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس میں کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے پر ظلم کرنے والے، منہم مقتصد، کچھ وہ ہیں کہ جو مقتصد ہیں اور معتدل ہیں، ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، کچھ وہ ہیں کہ جو خیرات نیکیوں میں جو ہے سبقت کرنے والے ہیں۔ تو ابو ہاشم نے جب یہ سوال پیش کیا تو امام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے۔ اس کے بعد تفسیر کی اس کی ظاہر سی بات ہے، واقعی تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں جو ظالم لنفسہ آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے علاوہ جو اور کوئی امامت کا دعویٰ کرتا ہے وہ ظالم لنفسہ، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب تاریخ میں پیغمبر اسلام کے بعد جس نے بھی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، ان 12 اماموں کے علاوہ جس نے بھی امامت و خلافت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے اپنے پر ظلم کیا۔ اس کے بعد درمیانی لوگ کون ہے؟ کہا کہ جو ہمارے مقام امامت کو پہچانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ سابقون بالخیرات کون ہے؟ کہا کہ یہ ہم ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ تو ملتا ہے کہ وہ تعجب میں ڈوب گئے، اور ان کی آنکھ جب انہوں نے یہ فضیلت سنی کہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کیا بات۔ تو امام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم، تم ہمارا مقام تو اتنا بلند ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور پھر ایک عجیب جملہ آخر میں فرمایا کہ تم اس صف میں کھڑے ہوگے قیامت کے دن کہ جو ہم اہل بیت کے ماننے والوں کی صف ہوگی، لائن ہوگی، اور تم نے بہترین راستے کا انتخاب کیا ہے، لہٰذا میں یہیں پہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے غم کی شب ہے، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ لوگ قابل تحسین ہیں کہ جنہوں نے مذہب اہل بیت کو اپنایا ہے، جو مذہب اہل بیت پہ چل رہے ہیں، انہیں
اللہ کی طرف سے ایک خاص توفیق ملی ہے، ایک خاص سعادت ملی ہے انہوں نے اس میں سب کو۔ بہت شکریہ قبلہ، ماشاءاللہ بہت اچھی اور معرفت خیز گفتگو رہی ماشاءاللہ۔ آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں کیسے امام کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے اور کیوں اہل بیت کی جانب ہمارے نوجوان کو، ہمارے بچوں کو اہل بیت کی جانب دیکھنا چاہیے اور انہیں اپنے اسوہ عمل بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔ عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا۔ سامرا ہر سال چلے آتے ہیں زوار، آپ کا تابوت اٹھاتے ہیں آزادہ، فرش عذاب بچھتا رہا بچھتا رہے گا، کیجئے پرسار عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا۔ سارے عزاداروں کے لب پر یہ دعا ہے، واسطہ تجھ کو تیرے بیٹے کا دیا ہے، دل میں بسا روزہ تیرا مہدی کے بابا، ان کو بلانا عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا بن زہرا، عسکری مولا، عسکری مولا حسن، عسکری مولا، عسکری مولا حسن، عسکری مولا۔ قیدی و مظلوم میرے 11ویں سرکار، دینے کو پرسا تمہیں آئے ہیں آزادہ، پرسا قبول ہو اے میرے سید و سردار، ہم لوگ تیری نظر کرم کے ہیں طلبگار، یہ تیرا دل میں سدا زندہ رہے گا، ہوتی ہے دنیا عسکری مولا بن زہرا۔ جی ناظرین، تو ماشاءاللہ بہترین انداز میں ہمارے مہمان گرامی قبلہ مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور قبلہ نے بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ ہم نے کیسے اپنے اس امام کو، دیکھیے طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب کسی امام کی مناسبت آئے، کوئی ولادت آئے، کوئی شہادت آئے، تو ہمیں اس امام کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس امام کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو وادار کریں کہ دیکھو بیٹا، ہم ان 12-14 شخصیات کو مانتے ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو ہم ان شخصیات کو لے کر اپنے بچے کی تربیت کریں۔ بچہ اگر کارٹون بھی دیکھ رہا ہے تو اس سے کہیں کہ بیٹا کوئی ایسا معلوماتی کچھ ایسا دیکھو جو اہل بیت کی طرف رہنمائی کرے۔ آج کل آ بھی رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ کوئی بچہ اگر فلم دیکھ رہا ہے، مووی دیکھ رہا ہے، تو کوئی ایسی چیزیں دکھائیں جو اہل بیت کے حوالے سے ہو رہی ہیں، اہل بیت کے حوالے سے کچھ چیزیں بنائی جا رہی ہیں، اور بہرحال یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کیونکہ ہمارے بچے ہماری اصل میراث ہیں، اور جو ورثہ ہمیں اہل بیت کی جانب سے ملا ہے، جو بچوں تک پہنچانا ہے، اگلی نسل تک پہنچانا ہے، وہ ولایت اہل بیت ہے۔ تو ولایت اہل بیت کو ہم نے اسی انداز میں لوگوں تک منتقل کرنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ تو لہٰذا جب کوئی شہادت آئے، جب کوئی مناسبت آئے، جب کوئی ولادت آئے، کوئی شہادت آئے، اس ہستی کے بارے میں، اس امام کے بارے میں جو ہے وہ مطالعہ کریں۔ گھر میں چاہے 5 منٹ کے لیے صحیح ایک بزرگ بیٹھے اور بچوں کو بتائے، ڈسکشن ہو، کھانے کی میز پہ، دسترخوان پہ آتے جاتے ہوئے، بہرحال آپس میں گفتگو کریں، گھر والے گفتگو کریں، بتائیں کہ یہ امام کون تھے، اس امام کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں، کیوں اس امام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ ہم نے بنایا ہے، بلکہ اللہ کی جانب سے انہیں ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال ہم اسی طرح سے اہل بیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ یہ سلسلہ بنا رہے گا۔
بس آپ کے ساتھ آج کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی اور پھر ایک معرفت خیز گفتگو کے ساتھ آپ کو کربلا کی اس نسیم کربلا میں اپنے ساتھ رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أيها الراغي أيها الباغي يا عمان حسين حسين انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك